اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہم نے خصوصیات دارالعلوم دیوبند کی سنی، ان کا خلاصہ میں 3 چیزیں سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ ان حضرات کو اللہ رب العالمین نے علم کی ایسی لگن اور دھن دی تھی کہ اس کے حصول کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانیاں بھی دی، محنتیں ایسی برداشت کی کہ جس کی مثالیں آج تلاش کرنا آسان نہیں، اور پھر پوری عمر اس علم کی آبیاری میں اور اس کو علم کو بڑھانے میں لگائی، اور آخر وقت تک علم کی پیاس ان کے اندر بڑھتی ہی چلی گئی، پیاس گھٹی نہیں۔ انہوں نے کبھی حاصل شدہ علم پر قناعت نہیں کی، وہ ہمیشہ زیادہ کی کوشش میں رہے۔ قرآن کریم نے بھی ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ دعا کی جائے، رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ہمارے بزرگان دیوبند اس علمی پیاس کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ اپنے استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کثرت سے سنایا کرتے تھے، دوسرے بزرگوں کے واقعات بھی سناتے تھے۔ یہ واقعہ بھی میں نے کئی مرتبہ سنا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے استاد علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی راوی ہیں اس واقعے کے کہ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں تھے تو سب کو ہر وقت فکر لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو ایک رات میں اخیر شب میں یہ شہرت ہو گئی دیوبند میں کہ حضرت کی وفات ہو گئی۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بے چین ہو کر نکلا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان محلہ خانقاہ میں تھا، دارالعلوم دیوبند کی بستی سے قدر باہر بالکل کنارے پر۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچا تو دور سے دیکھا کہ حضرت کے مردانہ کمرے میں لائٹیں جل رہی، بجلی تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، روشنی۔ اس سے میرا ماتھا اور ٹھنکا کہ خبر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن جا کر میں نے جو السلام علیکم کہا استیزان کے لیے، اجازت لینے کے لیے، تو اندر سے حضرت کی آواز آئی کہ آ جاؤ۔ اندر جا کر جو دیکھا تو منظر یہ تھا کہ مصلے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں فتاوی شامی تھی رد المحتار، اور لائٹین کے سامنے 2 زانو بیٹھے جھکے ہوئے اس پر مطالعہ کر رہے تھے شامی کا۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کو حیرت ہوئی کہ اتنے سخت بیمار ہیں اور اس وقت اس طریقے سے مطالعہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، ہمیشہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ٹیک لگا کر مطالعہ نہیں فرماتے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کتاب کے تابع ہو کر بیٹھتے تھے، تو یوں جھک کر مطالعہ فرما رہے تھے۔ تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، خیریت پوچھی، پھر عرض کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کیا؟ کہتے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس وقت میں آپ کو کون سا ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کا حکم آپ کو معلوم نہیں تھا، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا تو ہم غلام کہاں مر گئے تھے، آپ ہمیں حکم دے دیتے، آپ کو نکال کر دکھا دیتے، عرض کر دیتے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ بھول پن بہت تھا، اس قسم کی بات کا کوئی جواب ذرا جلدی نہیں دیتے تھے۔ کہتے تکنے لگے میرے چہرے کو اور پھر فرمایا کہ بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ مسئلہ کوئی تلاش کرنا نہیں تھا، سارے معلوم تھے، لیکن مطالعے کے بغیر چین نہیں آتے تھے۔
تو ان حضرات کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ حاصل شدہ علم پر کبھی ان حضرات نے قناعت نہیں کی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں فرمانے لگے کہ دیکھو قدیم فلسفہ تو اب قدیم ہو گیا، جدید فلسفہ بھی پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں جدید فلسفہ بھی حضرت نے پڑھا ہے۔ تو یہ علم کی پیاس تھی جو بزرگان دیوبند میں الحمدللہ پائی گئی اور خصوصیت کے ساتھ تھی۔ یہ خاص خصوصیت تھی دارالعلوم دیوبند کے ان اکابر کی۔ اور دوسری خصوصیت کہ علم کی گہرائی اور وسعت کے ساتھ ساتھ، علم ظاہر کی گہرائی اور وسعت کے ساتھ ساتھ باطن کی اور روحانیت کی تربیت، یہ ان کا خاص وصف امتیازی تھا۔ اور ان حضرات کا اخلاص، تواضع، تقوی ایسا تھا کہ اس کے حیرتناک واقعات در حقیقت صحابہ کرام کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ تو دوسری خصوصیت ہمارے بزرگوں کی یہ تھی کہ علم ظاہر کے ساتھ، فقہ ظاہر کے ساتھ فقہ باطن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب نسبت اولیاء اللہ بنایا تھا، جس کے بے شمار واقعات ہیں۔ اور تیسری خصوصیت اور وہ یہ کہ دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں انہوں نے سنت انبیاء کا اتباع کیا۔ انہوں نے رد بدعات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہر باطل فرقے کا، ہر باطل نظریے کا رد کیا، لیکن علمی انداز میں کیا، سنجیدہ انداز میں کیا، سنت انبیاء کے مطابق کیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کا بہت بڑا فریضہ ہے، بلکہ علماء کا تعلیم و تعلم کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور انذار ہے۔ لیکن اس میں سنت انبیاء کو عام طور سے ملحوظ نہیں رکھا جاتا، افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے، کبھی مداہنت ہو جاتی ہے کہیں، اور کہیں تشدد کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ سنت انبیاء کا طریقہ جو ہے وہ دونوں کے بیچوں بیچ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کو، ان کو فرمایا گیا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تو فرمایا گیا کہ قولا لہ قولا لینا، ان سے تم نرم بات کرنا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں اور ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مسلح نہیں ہیں۔ جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں اپنے مخالفوں کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعات کلمات قرآن کریم نے ان کو مکالمات بیان کی ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں جایا جائے، لیکن ان مکالمات کو دیکھیں۔ وہاں قوم گالی دیتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو، وہ ان کو جھوٹا بھی کہتی ہے، گمراہ بھی کہتی ہے، بے وقوف بھی کہتی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو ہمیشہ ان بزرگوں نے سنت انبیاء کو اختیار کیا۔